بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ دعا سے زیادہ بد دعا جلد اثر پذیر ہوتی ہے، کیونکہ بد دعا دکھ دل کی آہ ہوتی ہے جو سیدھی آسمان کا سفر طے کرتی ہوئی عرش بری پر خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ جب میں نے پھٹے حالوں گرد ہے آٹے ہوئے پیروں والی افلاس زدہ ماسی موما کو دیکھا تو مجھ کو بے اختیار ماضی کی ممتاز یاد آ گئی، جس کا باپ ایک کامیاب ٹھیکیدار تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ جب میں نے 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ ہماری کلاس میں ایک بے حد غریب بیوہ کی لڑکی نور جہاں اور دولت مند ٹھیکیدار کی بیٹی ممتاز پڑھا کرتی تھی۔ اسکول کے زمانے کی دوستیاں معصومیت پر مبنی ہوتی ہیں، ان میں چھل کپٹ، ضرورت کی دوستی اور اپنے کام نکلوانے والے تعلق قطعی نہیں ہوتے، اس لیے ہماری دوستیاں بھی پرخلوص تھیں۔ نور جہاں بہت ذہین اور کلاس میں اول آنے والی لڑکی تھی، اس کے برعکس ممتاز پھسڈی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنے باپ کی دولت اور اپنی چمچاتی گاڑی کا ذکر کرنے کی وجہ سے لڑکیاں اس سے دور دور رہتی تھیں، اور وہ خود لڑکیوں کے ہر گروپ میں گھسنے اور اپنی جگہ بنانے کی ناکام کوشش کرتی۔ خاص طور سے ہمارے ساتھ رہنے کی ہر وقت اس کی کوشش ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے گروپ میں نور جہاں اپنی نرم طبیعت، محبت اور خلوص کی عادت کی وجہ سے بہت ہر دل عزیز تھی۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کسی کی سمجھ میں کوئی سبق نہ آتا تو وہ اس کو آدھی چھٹی میں باقاعدہ پڑھایا کرتی تھی۔ اس کی ہر دل عزیز عادت ممتاز کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کوشش میں ہوتی کہ اس کی بے عزتی کرے۔ اپنی حسد مزاجی کی وجہ سے اس کو نور جہاں میں صرف ایک کمزوری نظر آتی کہ وہ غریب بیوہ کی ماں کی بیٹی ہے۔ ہماری گروپ کی کوئی لڑکی نہیں چاہتی کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، مگر آدھی چھٹی ہوتے ہی وہ ہم سب کی طرف لپکتی اور درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی، بات بے بات مذاق اڑاتی، طنز کرتی۔ اس کا نشانہ عام طور پر نور جہاں ہوتی، جو اپنی ازلی خاموشی فطرت کی وجہ سے کبھی اس کو جواب نہ دیتی۔ کئی بار اس کی بدتمیزی کے بارے میں ٹیچر سے شکایت کی گئی، اس کو ڈانٹ بھی پڑی، مگر اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ ایک دفعہ اس نے نور جہاں کی پیوند لگی شلوار کو دیکھ کر کہا، اس کے پاس بہت پرانی شلواریں ہیں، وہ جمدارانی کو دینے کی بجائے کل اس کو لا کر دے دے گی۔ ہم سب نے غور سے نور جہاں کی ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ پانچے کے پاس ایک پیوند نظر آیا جو شاید اس کی سلائی کرنے والی ماں نے بڑی مشاقی سے پرانی شلوار میں لگا دیا تھا۔ اتنی بڑی توہین بھی اس صابر لڑکی پر اثر انداز نہ ہوئی۔ اس نے ممتاز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنے پیوند لگے کپڑوں میں خوش ہے۔ کلاس کی بیشتر لڑکیوں کا خیال تھا کہ ممتاز کسی نودولتے خاندان کی فرد ہے جو جا بجا اپنے ٹھیکیدار باپ کے پیسوں کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اسی زمانے میں پتہ چلا کہ نور جہاں کی شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے جو کینیڈا سے آیا ہے۔ ہیڈ مسٹریس اور دوسری ٹیچرز نے اس کی والدہ کو سمجھایا کہ نور جہاں بہت ذہین ہے، اس کو تعلیم مکمل کرنے دی جائے، مگر سلائی کرنے والی بیوہ غریب ماں کا جواب تھا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اور سارا خاندان اس شادی کے حق میں ہے۔ یہ وہ زمانہ جب غریب رشتہ داروں سے ملنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ہر خاندان کے فرد ایسے گھرانے کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ شادی کے دن ہم سب سہیلیاں اس کی پھوپھو کے بڑے سے گھر پہنچ گئیں۔ وہاں کی خواتینیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نور جہاں کا خاندان سوائے اس کے خاصا متمول ہے۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ تھا۔ ابھی نور جہاں دلہن نہیں بنی تھی، وہ مایوں کے پیلے کپڑوں میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ ہم سہیلیوں کو دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کر ہم لوگوں سے چمٹ گئی۔
بارات کے آنے کا غلغلہ ہوا اور اس کے چچا ایجاب و قبول کے لیے کمرے میں آ گئے، جہاں نور جہاں کے مایوں کا سوٹ پر کسی سہاگن کا سرخ دوپٹہ اوڑھ کر ایجاب و قبول کر لیا۔ اس کی ماں ایک طرف کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور سب اس کو نکاح کے مبارکباد دے رہے تھے۔ ابھی نکاح کا ہنگامہ ختم نہیں ہوا تھا کہ خواتینوں کو چیرتی ہوئی ممتاز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گٹھی تھی۔ سب خواتین کی موجودگی میں اس نے بہت زور سے کہنا شروع کیا کہ نور جہاں، تم نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا، مگر میں تم کو یہ پیسے دینے آئی ہوں۔ یہ صدقے کے پیسے ہیں، میرے والد نے بھیجے ہیں کہ یتیم لڑکی کی شادی کے کام آئیں گے۔ اس نے شاید جان بوجھ کر 1 روپے کے نوٹوں کی گٹی دی تھی تاکہ دیکھنے میں رقم زیادہ لگے۔ اس سے پہلے کہ نور جہاں یا اس کی امی کوئی جواب دیتی، نور جہاں کی پھپھو آگے بڑھیں اور پرس میں سے 100 کا نوٹ نکال کر نور جہاں پر سے وار کر ممتاز کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیا کہ لو، یہ 100 روپے بھی صدقہ ہے ہماری طرف سے، تم سب پیسے اپنے باپ کو دے دینا، تمہارے کام آئیں گے، اور اب یہاں سے چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں نوک دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں، بارات میں آئی ہوئی خواتین جو نکاح کے وقت دولہن کے کمرے میں موجود تھیں، حیرت سے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہی تھیں، مگر سب اس لیے نہ بڑھیں کہ وہ سب آپس میں رشتہ دار تھیں۔ نور جہاں جو گٹھڑی بنی ہوئی تھی بیٹھی لرز رہی تھی۔ اے اللہ، ایک دن اس پر ایسا آئے کہ یہ خود صدقہ مانگے۔ مجھے روتی ہوئی نور جہاں کی آواز سنائی دی۔ نور جہاں شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی۔ ہم لوگ تعلیم اور اس کے بعد اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ سالہ سال گزر گئے۔ پھر ایک دن میری دوست شہناز نے اپنے بیٹے کی شادی کا بلاوا دیا۔ بارات کو کینیڈا کے شہر مونٹریلیا جانا تھا۔ شہناز بہو بیاہ کر لائی۔ دیکھے نقوش والی معصوم سی نازک لڑکی ولیمے کے استقبالیہ میں جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ میں اس کو منہ دکھائی دینے اسٹیج پر گئی اور جب پلٹی تو دلہن کے پاس بیٹھی اس کی ماں ایک دم کھڑے ہو کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے لپٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں نور جہاں ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دوبارہ گلے لگایا۔ ساری محفل میں وہ میرے ساتھ ایک میز پر بیٹھی پرانی باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسے بتایا کہ اگلے ہفتے میں کراچی جا رہی ہوں، صرف اس ولیمے کی وجہ سے رک گئی تھی۔ یہ سن کر اس نے اپنے پرس میں سے ہاتھ ڈالا اور کمکموں کی روشنی میں اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیروں اور زمرد کی انگوٹھیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے $200 دیے کہ یہ بہن دلہن کا صدقہ ہے اور میں کراچی جا کر کسی غریب لڑکی کو دے دوں۔ میں کراچی میں اپنی بہن کے ساتھ کچن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کی ملازمہ نے اطلاع دی کہ ماسی مومو آئی ہیں۔ بہن نے اس کو باورچی خانے میں بلا لیا۔ کپڑے جن پر جا بجا پیوند لگے تھے، ٹوٹی ہوئی چپل، بال ایسے جیسے عرصہ سے ان کی کنگھی نہ کی گئی تھی۔ کھانستی ہوئی ایک عورت آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پرانے کپڑوں کی گٹھڑی اور بچے ہوئے کھانے لینے کے بعد اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں نے جب نور جہاں کے دیے ہوئے $200 اس کے ہاتھ میں تھمائے تو اس کے چہرے پر نظر پڑی اور غور سے دیکھنے کے بعد حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ممتاز تھی۔ ممتاز، یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنا اصل نام سن کر وہ چونکی۔ لوگوں کے کمروں میں جھاڑو برتن کرنے والی ماسی مومو کو کوئی اس کے اصلی نام سے پہچان لے، یہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ مجھے پہچان کر وہ بلک بلک کر رو دی۔
اس نے بتایا کہ اس کی پہلی شادی والدین نے ایک امیر آدمی سے کر دی تھی، مگر وہ بے حد عیاش تھا۔ اس کا سارا جہیز اور زیور شراب، جوئے اور غلط عورتوں پر خرچ کر کے تہہ دامن ہو گیا۔ ماں باپ اس کی مدد کرتے رہے، مگر 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر وہ نہیں بسا پائے گی۔ اس کے اپنے مزاج میں بچپن سے خود سری تھی۔ ماں باپ کے گھر آ کر اس نے باپ سے ضد کی کہ اس کو شوہر پر نان نفقہ اور خلا کا مقدمہ کرے۔ شوہر بھی ایک پیسے والے کا بیٹا تھا۔ بہت عرصہ نان نفقہ کا مقدمہ چلا۔ اس کے باپ کا کاروبار بھی گھاٹے میں جا رہا تھا۔ نان نفقہ تو اس کو کیا ملتا، ہاں خلا ضرور مل گئی۔ اس عرصے میں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ ممتاز ماں باپ کے گھر اپنی لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہتی رہی، مگر پھر بھائی کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ بھائیوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی، کیونکہ ماں باپ ممتاز کا ساتھ دیتے تھے۔ والدین مرنے کے بعد بھائیوں نے ہر کام میں دخل دینے اور بچوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اس کو صاف کہہ دیا کہ وہ اب اپنا انتظام کرے۔ ماں باپ نے اس کی مقدمے بازی پر بہت پیسے خرچ کیا تھا۔ بھائیوں نے مزید پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ اب اس کو اپنی کفالت خود کرنی ہوگی۔ وہ تھوڑے دن اپنے ایک رشتہ دار کے گھر رہی، مگر وہ لوگ اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھنے کو تیار نہ تھے۔ اس کے جاننے والی ایک عورت نے اس کا دوسرا نکاح ایک غریب آدمی سے کرا دیا۔ اس سے اس کے ہاں ایک اور لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ مزدور ایک دن مشین پر کام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو اس نے گھر سے باہر نکل کر نوکری ڈھونڈی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے خاطر خواہ نوکری نہ ملی۔ اب وہ لوگوں کے گھر روٹی پکانے کی نوکری کرنے لگی اور ان کے گھروں کے بچے ہوئے کھانے پر اس کا گزارا تھا۔ وہ $200 ہاتھ میں پکڑ کر اس نے اندیکھی خاتون کو دعائیں دیں جس نے اپنی بیٹی کا صدقہ اس کو بھیجا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کی شادی کے دن وہ بڑی رونیت سے اس کو صدقے کے پیسے دینے کے بہانے بھری بارات میں بے عزتی کر کے اپنی انا کو تسکین دینے آئی تھی، اور جس نے اس کو بد دعا دی تھی کہ خدا کرے تم لوگوں کے دیے ہوئے صدقے پر گزار بسر کرو۔ مجھ کو وہ دن یاد آ گیا، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کو یہ سب یاد دلاتی۔ سچ بڑا بول انسان کے سامنے کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے، اس لیے گھمنڈ اور غرور سے بچنا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ کسی دکھی کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔